السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ دو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کی بکریوں نے میرا کھیت کھا لیا ہے اور آپ اس کا انصاف کر دیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ قیمت بکریوں کی اور کھیت کی بتاؤ۔ تب انہوں نے بکریوں کی اور کھیت کی قیمت ٹھہرائی تو معلوم ہوا کہ ذرات کی قیمت بکریوں سے زیادہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ذرات والے کو بکریاں حوالے کر دیں، اور بکریوں والا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے روتا ہوا نکل آیا۔ اور اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 7 برس کی تھی۔ وہ اپنے دروازے پر بیٹھے تھے۔ اس شخص کو روتے دیکھا تو انہوں نے اس شخص سے دریافت کیا کہ بھائی تم کیوں روتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی حضرت نے انصاف کر کے میری کل بکریاں کھیت والے کو دے دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم خلیفہ خدا سے جا کر کہو کہ اے خلیفہ خدا، اگر آپ ہمارے اس مقدمے کو غور کر کے انصاف فرما دیں تو پھر اس غریب کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس شخص نے باموجب ارشاد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر کہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات سنی اور پھر فرمایا کہ یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ وہ بولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجھ کو کہا کہ تم پھر خلیفہ خدا کے پاس جاؤ اور ان سے گزارش کرو کہ میرے مقدمہ پر پھر غور کیا جائے تاکہ غریب کے حق میں کچھ بہتری ہو۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے اس کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، حضور اگر اس مقدمہ کو اچھی طرح سے غور کر کے انصاف فرما دیں تو میرا خیال ہے کہ پھر اس غریب کے حق میں بہتری ہوگی۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ کہو تم اس کا فیصلہ کرو گے۔ تب دونوں حضرات نے اس مقدمہ پر نہایت غور و فکر کیا اور اس کا فیصلہ کچھ یوں دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَاوُودَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ الْآيَةِ، داؤد اور سلیمان کو دی ہدایت ہم نے جس وقت وہ حکم کرتے تھے دونوں بیچ کھیتی والوں کے، کہ جس وقت کے چگ گئیں بیچ اس کے بکریاں ایک قوم کی، اور روبرا تھا ہمارے ان کا فیصلہ، پس سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو، اور دونوں کو حکم اور علم تھا۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریوں کو دلوا دی کھیتی والوں کو بدلہ ان کے نقصان کا، اور اسی وقت ان کے دین میں یوں تھا کہ چور کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ اس کے موافق یہ حکم کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کم سے نہیں تھے، انہوں نے بھی جھگڑا اپنے پاس منگوایا اور کہا کھیتی والوں کو کہ بکریاں تم رکھو اور ان کا دودھ پیو اور وہ کھیتی کو پانی دیا کریں۔ بکریوں والے جب کھیتی جیسی تھی ویسی ہو جائے تب اس کی بکریاں اس کو واپس کر دینا اور اپنی کھیتی کو اپنے قبضہ میں کر لینا تاکہ دونوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ انصاف کیا، اور آئندہ حضرت داؤد علیہ السلام بغیر مشورہ سلیمان کے کوئی بھی حکم لوگوں پر نافذ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ایک بڑھیا سلیمان علیہ السلام کے غائبانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس داد خواہ آئی، اور وہ آ کر یوں بولی کہ اے خلیفہ خدا، میں بڑھیا ہوں اور نہایت ہی ضعیفہ عیالدار بھی ہوں۔ ایک روز اپنے عیال و اطفال کے لیے دکھ و محنت کر کے اپنے سر پر آٹا لائی تھی۔ اسی وقت ہوا تیز چلی کہ میرے سر پر جو آٹا تھا وہ سب اڑا لے گئی، اور میرے لڑکے بالے بھوکے مرتے ہیں، آپ اس کا کچھ انصاف کیجئے، اگر ممکن ہو تو اس سے میرا آٹا دلوا دیجئے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھیا، ہوا پر میرا حکم نہیں چلتا، اور میں کیوں کر ہوا سے آٹا دلوا دوں؟ میں اس کے بدلے اپنی طرف سے آٹا دیتا ہوں، تو اس کو لے جا۔ یہ سن کر بڑھیا خوش ہوئی اور آٹا لے کر دعا کرتی ہوئی چلی۔ دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑھیا کو دیکھ کر پوچھا کہ اے بڑھیا، مائی تو کیوں آئی تھی؟ فریاد کرنے آئی تھی یا آٹا مانگنے کو؟ وہ بولی میں تو فریاد کرنے آئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انصاف کیا کہ اپنی طرف سے مجھے آٹا دلوا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ کیا معاملہ ہے؟ تب اس نے بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا تم جاؤ خلیفہ خدا سے کہو کہ اے نبی اللہ، میں تو ہوا سے قصاص چاہتی ہوں، آپ سے آٹا نہیں مانگتی۔ یہ سن کر بڑھیا پھر واپس حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی اور ان سے کہا میں تو ہوا سے اپنا قصاص مانگتی ہوں، آٹا نہیں مانگتی۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا کہ اے بڑھیا، تو مجھ سے 10 من آٹا لے جا، پر ہوا سے انتقام مت چاہ، کیونکہ میری حکومت ہوا پر نہیں چلتی،
کہ میں اس کو پکڑ کر منگواؤں اور اس سے تیرا انتقام حاصل کروں۔ پھر بڑھیا ناچار ہو کر 10 من آٹا لے کر خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام سے رخصت ہو کر دروازے پر جب آئی تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا تو کیوں بغیر فیصلہ کے جاتی ہے؟ پھر جا کر خلیفہ خدا سے کہو کہ میں آٹا نہیں چاہتی ہوں، آپ اس کو پھیر لیجئے اور میرے خدا را کوئی اور فیصلہ کر دیجئے۔ یہ سن کر بڑھیا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے وہی باتیں جا کر کہیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑھیا سے کہی تھیں۔ وہ باتیں سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تجھے یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ وہ بڑھیا، یہ باتیں مجھے دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے بیٹے میں ہوا کی تجویز کیسے کروں؟ وہ تو پکڑی نہیں جاتی، ہاں اس کی صورت مجسم ہوتی تو البتہ اس کو پکڑ کر منگواتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان اس کو پکڑ کے حاضر کرنا بہت مشکل بات ہے، لیکن وہ آپ کی دعا کافی ہے۔ آپ دعا کریں، خدا کے حکم سے ہوا صورت شخص بن کر خود ہی حضور کے حاضر ہو جائے گی، اور میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا کے پاس مواخذہ ہو۔ اگر وہ بڑھیا آپ سے انصاف کا مطالبہ اور شکوہ کرے اور وہ انصاف طلب کرے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ آمین کہی۔ اسی وقت خدا کے حکم سے ہوا بصورت شخص بن کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی۔ تب بڑھیا نے ہوا سے اپنے آٹے کا دعویٰ کیا اور ہوا نے اس کا جواب دیا کہ یا نبی اللہ، میں نے جو کہا تھا وہ خدا کے حکم سے کیا تھا۔ یہ سن کر داؤد علیہ السلام نے کہا، وہ کیا ہے بیان کرو۔ ہوا نے اس کا یہ جواب دیا کہ یا نبی اللہ، دریا میں ایک قوم کی کشتی تھی اور وہ اس میں ایک سوراخ ہو گیا تھا اور وہ قریب ڈوبنے کی تھی اور دریا کے سیلاب کے گرداب میں آ پڑی تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نظر مانی کی تھی کہ کشتی اس گرداب سے خداوند بچا لو، تو اس کشتی کا سب مال خدا کی راہ پر فقیروں اور محتاجوں کو دے دیں گے۔ اسی وقت خداوند قدوس نے مجھ کو حکم دیا کہ تو اس بڑھیا کا آٹا لے کر اس کشتی کے سوراخ کو بند کر دے تاکہ یہ کشتی غرق ہونے سے بچ جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ چند روز کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ لگی اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ایک کشتی نظر کے دریا کے کنارے پہنچی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب مال و نظر کا کشتی سے منگوا کر آدھا فقیروں اور محتاجوں کو دیا اور آدھا مال اس بڑھیا سے پوچھا کہ تم نے خدا کی کیا اطاعت و بندگی کی تھی جو تجھ کو اتنا مال ملا؟ وہ بڑھیا بولی کہ میں نے خدا کی بندگی نہیں کی تھی، مگر ایک دن ایک فقیر بھوکا محتاج پیاسا میرے پاس آیا، اس نے کھانے کا سوال کیا اور اس وقت میرے پاس صرف ایک روٹی تھی، چنانچہ میں نے وہ روٹی اس فقیر کے حوالے کر دی اور اس فقیر نے اس روٹی کو کھا کر پھر مجھ سے کہا کہ میں بھوکا ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں اور اس روٹی سے مجھے سحری نہیں ہوئی، کچھ چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا تم ذرا ٹھہرو، میں گیہوں پیس کر روٹی پکائے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں آٹا پیس کر اپنے سر پر رکھ کر لا رہی تھی کہ راستے میں ہوا کی تیزی سے وہ سب آٹا اڑ گیا اور میں جانتی ہوں کہ مجھ پر تکلیف گزری اس بھوکے کے فقیر کے سبب سے۔ میں بہت ہی متفکر و غمناک ہو کر تمہارے پاس داد خواہ آئی تھی کہ اتنا مال خدا کی مہربانی سے تمہارے ہاتھ سے مجھ کو ملا ہے۔ اسی وقت خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے آ کر کہا، یہ بات کہی تھی کہ اس بڑھیا سے کہو اتنا مال جو تو نے پایا اس آٹے کا بدلہ ہے جو ہوا سے اڑ گیا تھا، اور اس روٹی کے بدلے جو تو نے اس فقیر کو دی تھی اس کا بدلہ آخرت میں 70 روٹیاں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔